السلام علیکم سر، میں نے بیچلر آف سائنسز میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے مگر میں جاب نہیں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے کیا ایڈوائس کریں گے؟ عبداللہ کی ریکویسٹ۔ عبداللہ، جو چیز آپ نے کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن کو صرف اپنی جاب کے لیے ہی لمیٹڈ نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ بھئی آپ ڈگری لی ہے تو اب بس میں نے ایک نوکری کرنی ہے اور نوکری کر کے تو بس کام ختم، بلکہ یہ کہ آپ نے دوسرا اپروچ لیا ہے۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کہ بھئی میں کوئی بزنس کروں کہ جس میں 2 4 5 اور لوگوں کو بھی وہاں پہ جاب مل سکے اور ان کے لیے بھی روزگار بن سکے۔ تو یہ بڑی اچھی اپروچ ہوتی ہے اور اس کو ہمیشہ سے ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ رہی بات یہ ہے کہ اب آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے اور اس کی ضروریات کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جو بھی آپ نے بزنس کرنا ہے، سب سے پہلی اور بنیادی اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس بزنس کے بارے میں آپ کے پاس بہترین نالج ہونا چاہیے۔ یعنی بہترین نالج کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کلاسیکل نالج بھی ہونا چاہیے، یعنی پرانا جو ایک ٹریڈیشنل ایک چیز چل رہی تھی تو وہ کیا تھی، اور جو آج کل کا جو ماڈرن دور میں یا آج کل کے دور میں جو وہ بزنس ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو جب یہ دونوں نالج آپ کے پاس ہوں گے تو تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس بزنس کے بارے میں کوئی پلان کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کام کا۔ سب سے اچھا جو طریقہ ہے، جو اپروچ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اسی بزنس کے کسی فرد کے پاس تھوڑا سا کام کر لیں، اس کے پاس رہ کر، اس کے پاس بیٹھ کر، اس کے پاس جا کے اسے کہیے کہ میں وداؤٹ کسی سیلری کے اور کسی بھی آپ کو فائنینشیل بوجھ نہیں بنوں گا، آپ بس مجھے کام دیجیے، مجھ سے کام کروائیے اور مختلف کام کروائیے۔ اور جب آپ کو 2 3 4 مہینے آپ اس میں لگائیں گے تو یہ بھی آپ کی ایک انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو جب آپ وہاں سے وہ سارا ایکسپیرینس لیں گے اور اپنے ایک اسٹرینتھ بنائیں گے، یعنی ایک جانب آپ کا نالج ہوگا اور دوسری جانب آپ کا یہ ایکسپیرینس ہوگا، آپ اس کو پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے کر کے اپنے کانفیڈنس کو بھی بہتر کریں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب آپ ملیں گی، اس کے بعد پھر یہ چیز آئے گی کہ اب آپ کو اس کے اوپر سرمایہ لگانا ہے، اور سرمایہ لگانے کے لیے آپ کو یہ فیزیبلٹی بنانی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کتنا سرمایہ آئے گا۔ دیکھیں، سرمایہ لگانے کے حوالے سے 2 چیزیں لازماً اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ ایک چیز یہ کہ اگر آپ نے سرمایہ کم لگایا، آپ نے کہا کہ اچھا کوئی اس وقت میں کم لگاتا ہوں، ساتھ ساتھ ہو جائے گا، تو یہ اپروچ آپ کے اوریجنل سرمایہ کو بھی ضائع کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ بہت پیچھے بھی رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں اس لوکیشن کے اندر یہ دیکھیے کہ یہ اگر بڑا شہر ہے تو اس کے سرمایہ زیادہ لگے گا، اگر چھوٹی جگہ ہے تو اس کا سرمایہ کم لگے گا۔ اگر آپ میڈیم کسی سٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، کسی قصبے میں کام کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں فرق آ جائے گا آپ کی انویسٹمنٹ کا۔ تو اس لحاظ سے آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے۔ دوسری بات اس میں تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ آپ کو یعنی مطلب ہینڈز اپ نہیں کرنا، آپ کو ہار نہیں ماننی، آپ کو شکست تسلیم نہیں کرنی، کیونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے بزنس کے اندر کہ بزنس کبھی یوں جائے گا، کبھی یوں جائے گا، کبھی یوں جائے گا۔ تو اس میں یہ جو اپ ڈاؤن ہیں، اس اپ ڈاؤن کے اندر جو نئے بزنس والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ مثلا ایک ہفتہ گزر گیا، کوئی کسٹمر آیا ہی نہیں، کوئی کسٹمر ملا ہی نہیں، کسی کی کال نہیں آئی اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب وہاں پہ دل بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اس جگہ پر بیٹھنا ہے، اس جگہ پر پورا ٹائم لگانا ہے کہ یہاں پر رہ کر اور یہاں پہ بیٹھ کر مجھے اس کام کو کرنا ہے اور یہ کیسے ہو سکے گا۔ چوتھی چیز اس میں جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن سے اس بات پہ فوکس کریں کہ آپ کو ٹیم بلڈ کرنی ہے۔
اپنی جو بھی آپ کا کام آپ شروع کریں گے اس کے اندر 1 2 3 4 5 لوگ آپ نے جو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو تیار کرنے ہیں جو پوری طرح سے تیار ہوں اور صحیح طریقے سے کام کو کر سکیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ کو جو مشکلات آتی ہیں ان کو سالو کرنا ہے، یعنی اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو پرابلم آنے کے بعد آپ کو پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ کہ آپ کو اس پرابلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور اس کا راستہ نکالنا ہے، اور اس میں آپ کو مختلف آپشنز بنا کر مختلف آپشن دیکھ کر آپ کو اپنے لیے ایک اچھا راستہ وہاں سے نکالنا ہے، اور یہ والی پریکٹس بھی کرنی ہے اور پریکٹیکلی بھی اپروچ یہ رکھنی ہے، لیکن اس سے ہار نہیں ماننی کہ پرابلم آئی ہے، اوپر نیچے پرابلمز آ گئی ہیں، کبھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ چیز نہیں کرنی۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ نے پورے جذبے کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آپ نے اس کام میں لگ کے اس کام کو کرنا ہے۔ اگر آپ پورے جذبے سے کام کو نہیں کریں گے، پورے شوق سے کام کو نہیں کریں گے، یعنی اگر آپ اپنی ورک پلیس پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر کے نہیں جا رہے، اپنی ڈریسنگ کو ٹھیک کر کے نہیں جا رہے، آپ اپنے نکلتے ہوئے اپنے ہلکا سا پرفیوم لگا کر نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بددلی سے جا رہے ہیں، آپ بہت خوش ہو کر بڑے فریش ہو کر نہیں جا رہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ اس کام کو دیکھیں کہ آپ کو پورے جذبے کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جانا ہے، پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے، شوق سے جانا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کا بزنس، وہ آپ کسی بھی شعبے کے اندر جو آپ بزنس، آپ نے مینشن نہیں کیا کہ آپ نے کون سا بزنس کرنا ہے، ورنہ میں آپ کو اس بزنس کے حوالے سے بھی کوئی چیز بتاتا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جنرل بات پوچھی ہے، تو جنرلی یہ ہے کہ کسی بھی بزنس کے اندر اگر آپ ان 5-6 چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔